السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ناخن پہ جو ہماری ماں اور بہنیں پالش لگایا کرتی ہیں، کیا یہ لگانا صحیح ہے، اور ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور ناخن کاٹ کر اسے کہاں پھینکنا چاہیے، یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے گا، اور جس بھائی نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ جو ناخن کو بڑھاتے ہیں، ناخن کو بڑھا لیتا ہے شوق سے، اور ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں، ہمارے بچے شوق سے ناخن بڑھاتے ہیں، اور کئی مہینہ اسٹائل کے لیے، ڈیزائن کے لیے ناخن کو بڑھائے رکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ سماعت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ناخن کو 40 دن سے زیادہ بڑھانا یہ مکروہ ہے، یعنی اس طریقے سے کرنے والا گنہگار ہوا کرتا ہے، اور ناخن کو زیادہ بڑا کرنا فیشن کے لیے یہ ایک گناہ کا کام ہوا کرتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے حدیث مصطفیٰ سے سماعت کر لیا کہ ناخن بڑھانا اور فیشن کے لیے ناخن بڑھانا، 40 دن سے زیادہ ناخن کو نہ کاٹنا، یہ ایک مکروہ فعل ہے، مکروہ کام ہے۔ اس طریقے کا کام کرنے والا انسان گنہگار ہوا کرتا ہے۔ تو اب آئیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، ناخن کاٹنے کا جو سنت طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، علماء کرام فرمایا کرتے ہیں کہ ناخن اپنے داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کاٹنا شروع کریں گے۔ داہنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے کاٹنا شروع کریں گے، پھر یہ بیچ والی جو بڑی انگلی ہے اس کے ناخن کو کاٹیں گے، پھر اس کے بعد اس کے یہ چھنگولیا کو کاٹیں گے، اور پھر یہ انگوٹھے کو نہیں کاٹنا ہے، بلکہ پھر یہاں سے چھوٹی انگلی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، اور بائیں ہاتھ کی اس طریقے سے یہاں جانے کے بعد جو ہے پھر انگوٹھے کو کاٹیں گے، اور لاسٹ میں داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹنا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے، داہنے ہاتھ کی انگلی کے ناخن کو کاٹنے سے شروع کرنا ہے، اور داہنے ہاتھ پہ ہی آ کر انگوٹھے پر ختم کرنا ہے۔ تو یہ ناخن کاٹنے کا ہاتھ کا جو ہے سنت طریقہ ہے، اور پیر کے جو ناخن کو کاٹا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے کاٹیں گے جس طریقے سے وضو میں جس طرف سے خلال کیا کرتے ہیں وہاں سے شروع کریں گے، اسی طریقے سے جس طریقے سے وضو میں خلال کرنے کا سنت طریقہ ہے، وہی پیر کے ناخن کاٹنے کا بھی سنت طریقہ ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ ناخن کاٹ کر جو ہمارے اسلامی بھائی یوں ہی گھر میں ادھر ادھر پھینک دیا کرتے ہیں، تو ناخن کاٹ کر اسے کہاں پھینکنا چاہیے۔ ناخن جو ہے یہ جسم کا ایک عضو ہوا کرتا ہے، اور اسے یوں ہی گندی نالی میں یا گندی جگہ بھی پھینکنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جسم کا ایک عضو ہے۔ جس طریقے سے بدن کے اور بھی عضو کا جو ہے ادب کرنے کا حکم ہے، اس کا خیال رکھنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے جو جسم کے ناخن ہوتے ہیں اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اسے ہم گندی نالی میں یا گندی جگہ پہ نہیں پھینکا کریں گے، بلکہ اسے بتایا گیا ہے، علماء کرام نے بتایا ہے کہ کسی مٹی وغیرہ میں، اسے صاف جگہ پہ کسی مٹی وغیرہ میں جو ہے دبا دیا کریں۔ یہ ناخن کا جو ہے پھینکنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے۔ اب آئیے گا کہ ناخن کس دن نہیں کاٹنا ہے۔ ہاں جی ہاں، یہ بات بہت اہم ہے کہ ناخن کس دن نہیں کاٹنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وار سبھی بہتر ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہر روز ہر وار بہتر ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ حدیث پاک میں آیا ہے، اور اسے جو ہے
اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اس دن جو ہے ناخن نہیں کاٹنا ہے۔ میں آئیے آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال دے کر کے۔ حضرت مکی مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے یہ حدیث دیکھی کہ ناخن جو ہے بدھ کے دن نہیں کاٹنا چاہیے، میں نے اس کے راوی کو جو ہے اس کی سند کو ضعیف جانا، اور جب اس کی جو ہے سند کو ضعیف جانا تو علامہ طحطاوی فرماتے ہیں کہ حضرت مکی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی سند کو کمزور جانتے ہوئے بدھ کے دن ناخن کو کاٹ لیا، اور جب ناخن آپ نے کاٹ لیا تو آپ کو کچھ ہی دن میں جو ہے برس کی بیماری ہو گئی۔ برس کی بیماری جس کو سفید سفید دھبا داغ ہو جاتا ہے چہرے پہ، ہاتھ پہ، بدن کے الگ الگ حصے پہ ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کو یہ جاننا ہوگا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو بریلی کے امام ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور علامہ طحطاوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مالکی جو ہے اس حدیث کی سند کو ضعیف جانتے ہوئے یہ عمل کیا، یعنی بدھ کے دن اس ناخن کو جو ہے اپنے کاٹا، تو ان کو یہ ہے برس کی بیماری لگ گئی۔ یہ مہلک بیماری ہوا کرتی ہے۔ تو جب یہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، حضرت مالکی رحمت اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے۔ ایک دن سوئے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے مالکی کیا تم نے میرے حدیث کو ضعیف جانا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے جو ہے اس کی سند کو ضعیف جانا، اس لیے میں نے جو ہے ناخن بدھ کے دن کاٹ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے مالکی تم نے راوی کو ضعیف جانا، لیکن یہ تو جاننا چاہیے کہ یہ حدیث ہے، یہ میرا فرمان ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، میں ان سے بتا دینا چاہتا ہوں، ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کمنٹ وغیرہ، جیسے میں نے شب برات کے ویڈیوز ڈالے تھے، اس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں ان کو بھی یہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حدیث اگر ضعیف ہوا کرتی ہے تو اس کے راوی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، لیکن اگر راوی ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن حدیث مصطفیٰ تو ہے، بات اللہ کے رسول کی تو ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوا کرتی، راوی ضعیف ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت طحطاوی تو حضرت مالکی رحمت اللہ علیہ سے اللہ کے رسول کی بہت ساری باتیں ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ضعیف حدیث جو ہوا کرتی ہے، راوی اس کے ضعیف ہوتے ہیں، لیکن بات تو میری ہی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے جسم پہ اپنے ہاتھ کو پھیرا، اور صبح جب حضرت مالکی رحمت اللہ علیہ اٹھے تو کیا دیکھا کہ ان کا پورا جسم صحیح اور سالم ہو گیا ہے۔ پھر حضرت مالکی رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور اس کے بعد سے اس حدیث پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو جو حضرات جو ہے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے پرہیز کریں، اللہ کے رسول نے جو ہے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناخن پالش جو ہماری ماں بہنیں لگاتی ہیں، تو کیا ناخن پالش لگانے کے بعد اگر وہ وضو کرتی ہیں اور غسل کرتی ہیں تو کیا ان کا وضو اور ان کا غسل ہو جائے گا؟ تو علماء کرام نے اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل آئی ہے، اور بہت سارے اس کے الگ الگ روایات ہوا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو صاف لفظوں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ نیل پالش اگر ایسی لگا رہے ہیں جس سے برت جو ہے تہ لگ جاتا ہے اور ناخن کے اوپر پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اس طریقے کے ناخن پالش لگانے کے بعد اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اگر آپ غسل کریں گے، غسل جنابت کریں گے، تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر ہوا جب پاک نہیں ہوں گے تو وضو نہیں ہوگی، جب وضو نہیں ہوگی تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے کے ناخن پالش سے جو ہے آپ پرہیز کریں۔ اگر لگایا ہے تو اسے جو ہوتا ہے صاف کر لیا کریں۔ اب
ایک مسئلہ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی عورت نے ناخن پالش لگا لیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو غسل میت جب اس کو دیں گے تو کیا وہ پاک ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ پاک نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ نیل پالش جو ہٹانے کا ریموور آتا ہے، ایک طرح کا کیمیکل والا پانی ہوتا ہے، اس سے جو ہے اس کے ناخن کو صاف کر دیں، اس کے بعد اس کو غسل میت دیں تو وہ پھر پاک یعنی غسل میت ہو جائے گی۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ساری بات میں نے تفصیلاً انداز میں سمجھا دیا ہے۔ انشاءاللہ جو حضرات کنفیوز ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں کر کے اپنی کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن حضرات کو یہ معلوم نہیں ہے اسے معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔